اب ہم آتے ہیں انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کی طرف۔ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کسی ایک شیپ کو دوسری شیپ کے میں تبدیل کرنے کے تمام مراحل کو ہمیں اسکرین پر دکھاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک ایلپس ٹول ڈرا کریں، یہاں پہ میں ایک ایلپس ٹول ڈرا کرتا ہوں اور اس کو کلر دیتا ہوں۔ اس کے سامنے کچھ ہی فاصلے پہ میں دوسرے ایلپس ٹول کو ڈرا کرتا ہوں اور اس کو دوسرے کلر میں تبدیل کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آبجیکٹ اس آبجیکٹ کے ساتھ مل جائے اور اس کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے آٹومیٹیکلی یہ آبجیکٹ بار بار ریپیٹ ہو کے ہمیں دکھائے۔ تو انٹریکٹیو ٹول اس تمام مراحل کو ہمیں اسکرین پہ دکھاتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایک سیریز کی طرح ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ ملاتا ہے اور باقاعدہ ایک سیریز سی بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کلر وغیرہ کو تبدیل کریں تو یہاں سے آپ اس کا کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ہی کلر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کی مدد سے بنایا گیا ہے، اس کو ہم مختلف کلر دے دیں تو یہاں پہ چوک وائز بلینڈ ہے، اس پہ آپ کلک کریں تو آٹومیٹکلی یہی شیپ مختلف کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ پریسیٹس بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں اس کی شکل کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے نمبر آف سٹیپس کو کم کر دیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہتا ہے، نمبر آف سٹیپس اور آف سیٹ بٹوین بلینڈ شیپس، کہتا ہے ان کے درمیان میں جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ کتنے ہیں، 20 ہیں۔ تو آپ یہاں پہ آ کے اس سے کم بھی کر سکتے ہیں سٹیپس کو اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں 10 دے دیے میں نے، آپ اس کو 5 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے 7، کیوں کہ ایک بلینڈ ٹول آپ نے یہاں پہ لیا تھا ایک سرکل اور ایک سرکل آپ نے یہاں پہ ڈرا کیا تھا، تو اس کے ساتھ ملا کے یہ 7 ہے۔ اگر آپ اس کو 10 کر دیں تو بائی ڈیفالٹ طور پہ آپ کو 12 نظر آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کی مدد سے جو شیپ آپ نے بنائی ہے اس کو کسی بھی جگہ سے آپ سپلٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی توڑنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے سپلٹ۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ سپلٹ پہ کلک کر کے کسی بھی دائرے پہ آپ کلک کریں، آٹومیٹیکلی وہاں سے یہ سپلٹ کر جائے گا۔ پک ٹول کی مدد سے آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ایک شکل سے مختلف شکل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کی مدد سے کچھ اور شیپس بھی بنانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ یہاں سے فری ہینڈ ٹول لے لیں اور کلک کرنے کے بعد کنٹرول کی مدد سے لائن کو ڈرا کر لیں۔ یہ دیکھیں میں ایک لائن یہاں پہ رکھتا ہوں، دوسری لائن کی ڈپلیکیٹ لیفٹ رائٹ لکھ سے یہاں پہ لے آتا ہوں، یہ رائٹ لکھ، اس کو کلک کر کے کسی بھی کلر پہ رائٹ کلک کر دیں، اس کو سلیکٹ کر کے کسی بھی کلر پہ رائٹ کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں دونوں آٹومیٹیکلی کلر میں چینج ہو گئے۔ یہ دیکھیں اب انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کو لے لیں اور پہلی لائن سے پکڑتے ہوئے اس کو ڈرا کر کے نیچی لائن سے ملا دیں، تو آٹومیٹیکلی جتنا بھی گیپ درمیان میں تھا اس میں بائی ڈیفالٹ طور پر اس نے 20 سٹیپس یعنی 20 لائن کو اور ڈرا کر دیے۔ اگر آپ ان لائن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ سٹیپس نمبر آف سٹیپس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے علاوہ دوبارہ آپ لائن کو ڈرا کریں، کنٹرول کی مدد سے ڈپلیکیٹ نکال لیں، کنٹرول ڈی سے بھی آپ ڈپلیکیٹ نکال سکتے ہیں، اس کو 90 ڈگری میں تبدیل کریں۔ یہ دیکھیں اب میں انہی دو لائن سے انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے آپ کو ایک اور شیپ بنا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں رائٹ کلک کر کے اس کو بھی کلر دے دیں، اس کو بھی سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کلر دے دیں۔ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کو لے لیں، سمپل یہاں سے پکڑ کے اس کو اس جگہ تک اس لائن تک ڈرا کر دیں۔ دیکھیں تو آٹومیٹیکلی دیکھیں انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کی مدد سے آپ بہترین قسم کی ڈیزائن شیپس بنا سکتے ہیں، دیکھیں جو آپ کو ڈیزائننگ میں مدد دیں گے۔ اگر آپ اس کو بھی سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں، کلک کرنے کے بعد کسی بھی جگہ سے آپ اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں
ले लें, ये देखिए स्प्लिट होते ही आप इसकी शेप को तब्दील भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मजीद शेप्स बनाई जाए तो एलिप्स टूल के साथ आप रेक्टेंगल को भी ड्रा कर सकते हैं। ये एलिप्स टूल को कलर दिया, उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये देखिए इसको भी कलर दिया, दोनों को बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। उसके बाद इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट तक खींचते हुए लें, ये देखिए तो इस किस्म की शेप भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा करते रहें, ये देखिए तो बिल्कुल एक मीनार टाइप आपको नजर आएगा, ये देखिए। तो ये है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल की मुख्तलिफ कमालात, ये देखिए यहाँ से ही पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए बाहर क्लिक करें, दोबारा क्लिक करके इसको छोटा कर दें, बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए इसको भी सेलेक्ट करके आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप इसको ला सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं। जिस किस्म की डिज़ाइन या शेप में आप इसको तब्दील करना चाहते हैं तब्दील कर सकते हैं। तो ये था इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का इंट्रोडक्शन और उसका प्रैक्टिकल।